اگر حضور کی بارگاہ سے جڑے بغیر پوری زندگی انسان نمازیں پڑھتا رہے، عبادات کرتا رہے، حضور سے تعلق اس کے تقاضے کے مطابق قائم نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا۔ اس کو عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ پوری کائنات مل کر اس کی عبادت کی معاذ اللہ انکار کر دے تو اس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آتی، یا پوری کائنات مل کر اس کی عبادت شروع کر دے، اس کی طاقت میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہمارا اپنا ایک اعزاز ہے، خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت عطا فرماتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس کی بارگاہ میں سجدے کریں۔ لیکن سجدہ اسی وقت قابل قبول، عبادت اسی وقت قابل قبول کہ جب یہ دل اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جڑ چکا ہو، پھر اس کی عبادت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ ورنہ محض اٹھک بیٹھک کرنے سے، ٹکرے لگانے سے اور دیگر اس طرح کے رسم و رواج وہ پورے کرنے سے، جبکہ اگر دل ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خالی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کی واضح مثال ہمارے سامنے صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، دیگر کثیر کتب حدیث میں اس حدیث کو روایت کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، یعنی ایمان میں حضور کا ادب اور حضور کی تعظیم و توقیر کو حیثیت کیا حاصل ہے، ایمان لانے کے بعد حضور کی تعظیم و توقیر کس درجے کی ہے اور کتنی اہمیت رکھتی ہے، ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، اچانک ایک شخص نے پیچھے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معاذ اللہ چادر پکڑ کر کھینچا اور اپنی طرف متوجہ کر کے کہنے لگا کہ اے دل یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عدل کرے۔ حضور نے فرمایا کہ میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ تیرا نقصان ہو، تیرے لیے برا ہو کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو عدل کون کرے گا؟ تمہیں تو عدل کا مفہوم ہی میں نے سکھایا ہے، عدل کی پہچان ہی میں نے کرائی ہے کہ عدل ہوتا کیا ہے، ورنہ تو تم طاقتور کمزوروں سے چھین کر کھا کر اس کو اپنا حق سمجھتے تھے، کمزور کے مال پر قبضہ کر لینا اس کو اپنا پیدائشی حق سمجھتے تھے۔ میں نے تمہیں بتایا کہ عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے۔ اب یہ گستاخی اس نے جسارت حضور کی بارگاہ میں کی، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائیں، اس گستاخ کی گردن اڑا دیں ہم۔ یا رسول اللہ آپ اجازت عطا فرمائیں، آپ صرف اپنے لبھائے مبارک کو جنبش دیں، ہم اس کو ابھی اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں، اس کی ابھی گردن اڑا دیں گے، اس کی یہ مجال کہ آپ کی بارگاہ میں یہ عمل کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رک جاؤ، ابھی اسلام نیا نیا ہے اور اگر اس کو سزا دی جائے تو پھر یہ پروپیگنڈا ہو جائے گا اور یہ لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو جائے گی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ہی مارتے ہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دو۔ لیکن فرمایا کہ اس کی نشانیاں دیکھ لو۔ جب وہ شخص حضور کو پیٹھ پھیر کر جانے لگا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو اور اس کی نسل کو پہچان لو، عنقریب اس کی نسل میں سے ایسے افراد آئیں گے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بیوی بچے ہوں گے، اس کے پوتے نواسے، یعنی اس کے طریقے پر چلنے والے، اس کے راستے پر چلنے والے اور اس کے گروہ میں سے ایسے افراد ہوں گے۔ فرمایا کہ تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، تم خیال کرو گے کہ ہم کیا نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز تو یہ پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں اتنی ہوں گی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، کمتر سمجھو گے۔ قرآن ایسا پڑھیں گے کہ تم اپنا قرآن پڑھنا ان کے مقابلے میں کم جانو گے، یعنی تم سمجھو گے کہ ہم ان کے مقابلے میں ہی نہیں ہیں، یہ تو بڑی عالیشان عبادت کرتے ہیں، بڑی عظیم عبادت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکلا ہوتا ہے، دین سے ایسے خارج ہوں گے، فرمایا کہ جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اس کا تیر سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ یعنی ایمان ظاہری طور پر اٹھک بیٹھک کرنے کا نام نہیں، ظاہری طور پر اپنے ماتھے پر محراب سجانے کا نام نہیں، ظاہری طور پر مخصوص حلیہ اپنانے کا نام نہیں، مصلی پکڑ کر پوری زندگی بیٹھنے کا نام نہیں، بلکہ ایمان کیا ہے وہ ادب مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور نے اس شخص کے عمل کو، ذوالخویسرہ اس کا نام تھا،
اس کو بھی اور اس کی نسل میں سے جتنے افراد آنے والے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول بیان فرما دیا کہ جس کی نماز اچھی، جس کا روزہ اچھا، جس کی زکوٰۃ اچھی، اور جس کے ماتھے پہ محراب ہو، پوری زندگی مسلح پکڑ کر اگر بیٹھا رہے، ایمان کی یہ دلیل نہیں ہے، ایمان کی یہ علامت نہیں ہے۔ ایمان کی علامت کیا ہے کہ ان ساری چیزوں سے پہلے دل میں ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہونا چاہیے، حضور کی تعظیم ہونی چاہیے، پھر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں گے، اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہیں، دل میں ادب نہیں ہے، دل میں تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے، اللہ رب العالمین وہ ساری عبادتیں ہمارے منہ پر مار دیتا ہے، کیونکہ عبادت اسی کی اچھی ہے جس کا دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں کنیکشن جڑا ہوا ہو۔ اور اسی لیے صحابہ کرام اپنی عبادتوں پر کبھی زوم نہیں کرتے تھے کہ ہم تو حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، ہم نے تو اتنے جہاد کیے، غزوات کیے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جہاد کیے، یہ ساری چیزیں اس کو وہ اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت ہو سکتی ہے۔ وہ اگر اپنے لیے کسی کو نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے، بخشش کا باعث سمجھتے تھے، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی تھی۔ حضور کی بارگاہ کا ادب تھا کہ جس میں اگر کبھی بھی کسی بھی لمحے کوتاہی ہو جاتی، وہ سمجھتے تھے کہ ہماری ساری نمازیں وہ اکارت گئی ہیں۔